یہ محفل پاک کا انعقاد کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ صدیوں پہ محیط مسلمانوں کا یہ عمل ہے، اور ہمیشہ اہل اسلام کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بڑی عقیدت و احترام سے مناتے آ رہے ہیں۔ وقت کے عظیم محدث آج سے 550 سال پہلے، وہ عظیم محدث جنہوں نے عربی میں بخاری شریف کی شرح لکھی، ارشاد الساری شرح بخاری، شارح بخاری امام قسطلانی جیسے محدث، مواہب اللدنیہ کی پہلی جلد صفحہ 147 پہ لکھتے ہیں: لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ، فرمایا مسلمان ہمیشہ سے نبی پاک کا میلاد مناتے آ رہے ہیں۔ یہ وہ عظیم محدث ہیں جنہوں نے بخاری شریف کو پڑھا، اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھا اور اس کے مفاہیم و مطالب کو بیان بھی کیا، اور عربی میں شرح لکھی، ارشاد الساری شرح بخاری، بخاری شریف کی شرح لکھی۔ تو آپ خود اندازہ فرما لیں کہ یہ کتنے پائے کے محدث تھے اور دین کا کتنا فہم رکھتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ ہمیشہ سے حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ یعملون الولائم، فرمایا ولائم ولیمے کی جمع ہے، اور ولیمہ اس کھانے کو کہتے ہیں جو خوشی کے موقع پر پکایا جاتا ہے۔ تو شارح بخاری امام قسطلانی فرماتے ہیں مسلمان صرف محافل میلاد کا انعقاد ہی نہیں کرتے، بلکہ میلاد کے موقع پر لنگر کا اہتمام بھی فرماتے ہیں۔ اس حوالے سے میرے بھائی قبلہ مفتی محمد الیاس علوی صاحب کے بڑے بھائی جناب محترم ملک محمد ممتاز صاحب، جن کو اللہ نے یہ امتیازی حیثیت بخشی کہ اس عظیم الشان محفل میلاد پہ بڑا وسیع پیمانے میں آپ کے لیے انہوں نے لنگر کا اہتمام بھی کیا، تو یہ روایت بہت پرانی ہے اور مسلمانوں میں ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے۔ اور شارح بخاری امام قسطلانی یہ جو خوشی کا ہم نے اظہار کیا، اس حوالے سے بڑا خوبصورت جملہ لکھا، فرمایا یظہرون السرور، فرمایا مسلمان ہمیشہ سے نبی پاک کا میلاد مناتے آ رہے ہیں، لنگر پکاتے آ رہے ہیں، اور میلاد کے موقع پر اظہار مسرت کرتے آ رہے ہیں۔ اور میلاد کی برکات کو ڈسکس کرتے ہوئے شارح بخاری امام قسطلانی نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا، فرماتے ہیں وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَاسِهِ أَنَّهُ أَمَانٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِ، شارح بخاری فرماتے ہیں یہ ہمارا مجرب عمل ہے، آزمائی ہوئی بات ہے کہ جو لوگ میلاد مناتے ہیں اللہ تعالی میلاد منانے والوں کو اگلے پورے سال کے لیے امن کی خیرات عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ریاستی ادارے بھی جانتے ہیں، انتظامیہ بھی جانتی ہے کہ الحمدللہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک کوئی ایک ایسا حوالہ نہیں کہ جس میں کسی میلادی کو بلاسٹ کرتے ہوئے پکڑا گیا ہو، جیکٹ بناتے ہوئے پکڑا گیا ہو۔ یہ وجہ یہ ہے کہ ہم میلاد مناتے ہیں، اللہ نے میلاد کی وجہ سے ہمیں امن میں رکھا ہوا ہے الحمدللہ۔ میں بی بی سی کی نشریات سن رہا تھا، تو انہوں نے اپنی نشریات میں اپنا ایک سروے پیش کیا کہ ہم نے پوری دنیا میں سروے کیا ہے کتنے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں۔ تو بی بی سی نے کہا کہ ہم نے پوری دنیا میں سروے کیا کہ جتنے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں ان میں سے 70% وہ مسلمان ہیں جو نبی پاک کا میلاد مناتے ہیں، اور سب سے پرامن لوگ بھی یہی ہیں۔ تو میلاد جہاں ہوگا وہاں کبھی فساد نہیں ہوگا، جو میلادی ہوگا وہ کبھی فسادی نہیں ہوگا۔ تو یہ میلاد کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امن میں رکھا ہوا ہے، اور یہ سب سے بڑی برکت ہے۔ آج بھی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے سرکاری سطح پہ تمام ریاستی اداروں میں، ہر پارک میں،
نبی پاک کا میلاد منانا شروع کر دیں، انشاءاللہ اس ملک میں امن آ جائے۔ اور دوسری بڑی برکت شارح بخاری امام قسطلانی بیان فرماتے ہیں وَبُشْرَىٰ عَاجِلَةٌ بِنَيْلِ الْبُغْيَةِ وَالْمَرَامِ، فرمایا جس بندے کی کوئی تمنا اور خواہش پوری نہ ہوتی ہو وہ نبی پاک کا میلاد منائے، اللہ اس کی خواہشیں جلد پوری فرما دے۔ اللہ اکبر، ذرا توجہ فرمائیے کہ میلاد کی کتنی برکتیں ہیں۔ اور پھر ایسے جلیل القدر محدث 500 سال پہلے کے محدث وہ میلاد منانے والوں کو دعائیں کس انداز سے دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فرحم اللہ عمران اتخذ لیالی شہر مولد المبارک اعیادن، اعیاد عید کی جمع ہے، فرمایا اللہ اس نبی پاک کے غلام پہ کرم فرمائے، رحم فرمائے، فضل فرمائے جو ربیع الاول کی ہر رات کو عید سمجھ کے مناتا ہے۔ آپ خوش نصیب لوگ ہیں، یقین جانیے خوش بخت لوگ ہیں، یہ اللہ نے سعادت مندی آپ کے حصے میں رکھی ہے۔